السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ سرزمین گجرات کی زرخیز سرزمین گودرا کے نام سے جو جانی جاتی ہے، اس کے ایک مرکزی مقام پر، مرکزی ادارے میں اور مدرسے میں، جامعہ رحمانیہ عربیہ اسلامیہ دارالعلوم گودرا گجرات کے اس اہم مدرسے میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ہمارے میزبان مکرم مفتی حسن صاحب اور جناب مولانا مشتاق صاحب، ان حضرات کی رفاقت و معیت میں انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس عظیم الشان اہم ادارے کے مختلف چیزوں کی وزٹ اور زیارت کرائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ بہت ہی بڑا اور اہم ادارہ ہے، اور گودرا کی بڑی بڑی عبقری شخصیات نے یہاں سے اکتساب فیض کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے۔ اس وقت یہاں تعلیم جاری ہے۔ تو آئیے ناظرین، مختلف عمارتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ کون سی عمارت ہے؟ یہ جو عمارت ہے نا، جی، وہ دارالحدیث کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یوں سمجھا جائے تو نسبتاً یہ نئی عمارت ہے۔ اچھا، یہاں نیچے تقریباً پورا دور حدیث اسی میں ہوتا ہے، اور اوپر عظیم الشان لائبریری بھی ہے مدرسے ہی کی۔ اچھا، اس میں بہت نایاب کتابیں مفتی ابراہیم صاحب اور اللہ مرقدو کہیں گے، جو اس ادارے کی یوں سمجھو کہ روح رواں تھے، اور اس کے اندر انہی کی روح بسی ہوئی ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ آج جو سارا نظر آ رہا ہے رونق اور زرق برق، جی، یہ انہی کی لگائی ہوئی سب پود ہے۔ جی، تو انہوں نے ایک بہت شاندار کتب خانہ بھی بنایا ہے، جی، اور تقریباً 10,000 سے زائد کتب پر مشتمل یہ لائبریری ہوگی موقع ہوگا تو اس کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو عمارت ہے، یہ دارالقرآن ریاض الرحمن اس کو کہا جاتا ہے۔ ریاض الرحمن، جی، جامعہ کی قدیم عمارتوں میں سے ایک عمارت یہ بھی ہے۔ اچھا، اس ادارے کے اندر عربی اول سے لے کر مشکات تک کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی بلڈنگ کے اندر مدرسے کا دفتر بھی ہے، اور حفظ کلاس تقریباً ابھی 5 چل رہی ہیں، وہ بھی اسی ادارے کے اندر چل رہی ہیں۔ یعنی دورے کی تعلیم ادھر ہوتی ہے، ہاں، ماں جی، بقیہ ادھر، ماں بقیہ اور ادھر سے۔ تحفیظ حفظ کا اوپر اسی عمارت کے اوپر کے منزلے میں اوپر کے ہوتا ہے۔ منزلے میں جی، نیچے منزلے جی، کے اندر عربی کی کتاب، عربی کلاسز ہوتے ہیں، اور اوپر جی۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دارالعلوم گودرا میں، اور انشاءاللہ درسگاہوں کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے، مختصر تعلیم کا بھی معائنہ کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حضرت مولانا ابراہیم صاحب، تو ان سے بھی مدرسے کا ہم مختصر تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ذرا مختصر مدرسے کا تعارف فرما دیں۔ جی، الحمدللہ، جامعہ رحمانیہ دارالعلوم وڑاکپور گودرا، ہمارا یہ مدرسہ 42 سال سے ہے، تقریباً 1982 سے اس کی بنیاد ہے، اور اس کی سنگ بنیاد الحمدللہ دارالعلوم اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اس کے بعد بہت سے اکابر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ ادارہ بہت مشہور اور معروف ہے، اور الحمدللہ اس ادارے نے بہت سا کام کیا ہے۔ ہمارا زیادہ تر میدان آج تک ایم پی رہا ہے، مدھیہ پردیش، جہاں دیہاتوں کا ہم نے معائنہ کیا تھا، وہاں سے بہت سے طلباء بھی آئے الحمدللہ۔ تقریباً 40 کے قریب ہم نے وہاں دیہات میں لوکیشنوں میں مسجدیں بھی بنوائی، اور ابھی ہمارے کچھ 20 کے قریب مکاتب بھی وہاں چلتے ہیں۔ اس جامعہ میں الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے 500 کے قریب طلباء رہتے تھے، ابھی بھی 400 کے قریب طلباء ہیں، اور 6واں سال ہے یہ دور حدیث کا۔ اس سے پہلے 28 سال تک مشکات شریف تک تعلیم رہی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب جو مرحوم تھے، مفتی ابراہیم آشودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کے قائل تھے کہ بچے مشکات پڑھ کر بڑے اداروں میں جاوے تاکہ ان کا ذہن اور زیادہ وسیع ہوئے۔ تو 28 سال تک تو ہم نے دور حدیث شروع نہیں کیا تھا، الحمدللہ ابھی 6واں سال ہے۔ اس سال بھی 37 کے قریب طلباء ہیں، اور اس سال 14 فروری کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، اور ہر سال 30-35 کے قریب بچے حافظ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور سارے طلباء کا رہنے کا، کھانے کا، ہر چیز کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور آپ نے بخوبی دیکھا، مدرسے کا معائنہ بھی کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ خصوصی دعا بھی کرے، اور مدرسے کی ظاہری اور باطنی ترقیات کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کرے۔ اور جامعہ میں جیسے جامعہ ہے، مکاتب ہے، اس کے ساتھ ہمارے وہاں ایک ITI بھی چلتی ہے، وہاں بھی 4 ٹریڈ الحمدللہ چل رہے ہیں،
یہ بھی 2004 سے مسلسل ITI چل رہی ہے. اس کی بھی ہم نے ضرورت ہمارے علاقے کے اندر محسوس کی، تو وہاں بھی الحمدللہ چارٹیت چل رہے ہیں دونوں وقت، صبح اور شام، اور اس میں بھی تقریباً 100 سے زائد طلبہ ہر سال رہتے ہیں، اور معمولی فیس ان سے لی جاتی ہے تاکہ بچوں کو اس کے دل کے اندر اہمیت رہے. تو بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. حفظ میں کتنے بچے ہیں؟ حفظ میں تقریباً 7 کلاسیں رہتی ہے، اور ہر کلاس کے اندر 15 طلبہ رہتے ہیں. اور تخصص ہے ہمارے وہاں، افتاء نہیں ہے البتہ، دارالفتاء قائم ہے، یہاں سے جو فتاویٰ جاری رہتے ہیں الحمدللہ، اس کے لیے 2 مفتی ذمہ دار موجود ہے. اور تخصص کے اندر ہم نے اسی سال ایک شعبہ قائم کیا 1 سال کا، جس میں تخصص فی الادب ہے، اور کمپیوٹر ہے، بیسک چیزیں اس میں، اور انگریزی. تو تھوڑا بچوں کا ذہن کھل جاوے، ان کے لیے میدان آگے ہموار ہو جاوے، اس لیے ہم نے 1 سال کا ایک کورس رکھا ہے. اس سال ہمارے ہی فضلاء میں سے 7 طلباء نے ان میں حصہ لیا ہے. باہر ہم نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال ہمارے اعلان کا ارادہ ہے، تاکہ دوسرے طلباء اور دوسرے فضلاء بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. جزاک اللہ، شکراً، بارک اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ بھی اس طرح رکھے جاتے ہیں. اچھا، عربی طرف. اچھا. ناظرین، جو درجات ہے اس کی ایک کلاس سے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. آئیے. یہ وضو خانہ ہے ناظرین، اس کے بعد یہ درسگاہ ہے. عربی اول کے طلباء ہیں. عربی اول کے یہ طلباء ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. یہ 2 درجے عربی اول میں. ہمارے آج کے خاص حضرت جن کی زیارت کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے، جناب مفتی امین صاحب زیدہ مجدو، ماشاءاللہ الحمدللہ تبارک اللہ. حضرت ابھی جامعہ اشرفیہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، ہمیں بہت نفع ہوا، ہمارے بچوں کو بھی بہت نفع ہوا. تو اسی غرض سے، استفادے کی غرض سے آج ہم حضرت کے پاس موجود ہیں. حضرت ہمیں طلباء کے کچھ اس کے بارے میں معائنہ کرائیے. عربی اول میں جو پڑھایا جاتا ہے جی. وہ اس طرح جیسے عام طرز ہوتا ہے عربی زبان و ادب سکھانے کا، اس میں مفردات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. یہ عربی اول کی جماعت ہے، یہ ان کو ہم نے 1000 الفاظ لکھوائے، لائی 1000 یہ 1000 پورے سنا چکا ہے پرسوں. انہوں نے 500 سنائے، انہوں نے بھی 500 سنے. کتنے سنائے تم نے؟ 600. تم نے کتنے سنائے؟ 700. آپ نے کتنے سنائے؟ 500. یہ 300 سنائے. تم نے 550. ابھی ان کے سنانا باقی ہے 2-3 دن میں. میں ہمیشہ برس جب سے میں عربی اول پڑھاتا ہوں تب سے لے کر آج تک ہمیشہ 1000 الفاظ، یعنی جتنے بھی عربی اول میں الفاظ آتے وہ سارے یاد کرا دیتا ہوں. تقریباً 50 مرتبہ وہ رجلن پڑھتے ہیں، 50 مرتبہ آدمی. تو دونوں جانب سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، اور معمول ہمیشہ برسوں سے یہی رہا کہ میں ہمیشہ تمام جماعتوں کو آج تک سنتا رہا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی اول ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ترتیب یہ رہتی ہے، مثلا قصص النبیین. اب میں نے ان کو 25 مرتبہ پڑھنے کا ٹارگٹ دیا ہے، اور سمجھا دیا کیسے پڑھنا چاہیے. تم کتنی بار پڑھے ہو بیٹا؟ کتنے؟ 2 مرتبہ یہ پڑھ چکے پورے. جیسے یہاں ہمارے یہاں ایک طرز ہوتا ہے جو چالن گاڑی جیسے پڑھائی جاتی ہے، اس طرح. تو اس طرح الحمدللہ یہاں عربی اول میں پہلے ہی دن سے عربی طرز سے ہم لوگ پڑھاتے ہیں. تو حضرت یہ مفردات یہ لوگ کہاں سے یاد کرتے ہیں؟ آپ لکھاتے ہیں الگ سے؟ مفردات جتنے انہوں نے پڑھے ہیں، جی اسی میں عربی اول کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جتنے بھی آئے وہ سارے مثلا وہ ترتیب سے لکھیں گے کہ بھئی یہ قصص النبیین کے ہیں، یہ مثلا دوسری ہماری وہ دوسری جتنی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ سارے جنس الاشیاء ہے وغیرہ، القراءۃ الواضحہ ہے وغیرہ کے وہ الگ الگ لکھتے ہیں. میں پابندی سے ان کے سنتا ہوں، اور اس میں ذرا بھی ان کو چھوڑتا نہیں، روح رعایت نہیں. کوئی روح رعایت نہیں. اچھا حضرت، یہ عربی اول آپ کے پاس کتنے سال سے ہوگا؟ 25 سال سے. دیکھیے ناظرین، یہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے. عموماً مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ عربی اول کا استاد جو ہے وہ تمرینی مرحلے سے جو گزرتا ہے اس کو عربی اول پکڑا دیا جاتا ہے. 25 سال سے جو شخصیت عربی اول پڑھا رہے، عربی اول جو ہے وہ نیب ہے،
ایک یوں اصل اور جڑ ہے. جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پورا درخت مضبوط ہوتا ہے. تو جڑ کے مضبوط کرنے کے لیے ایسی ہی جڑوں کی ضرورت ہے جو ماشاءاللہ 25 سال سے عربی اول. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 سال ہو گئے تو اب آگے درجے میں چلے جاؤ, ان کو آگے پہنچا دیا جائے. تو عربی اول پڑھانا یہ سکھانے کا درجہ نہیں ہے, یہ یعنی استادیت سیکھنے کا درجہ نہیں ہے, یہ بچوں کو سکھانے کی چیز ہے. اس میں بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. تو بڑی سعادت اور خوشی ہوئی اس پہلو کو سن کر. دارالعلوم گودرا کے لیے بڑے شرف کی بات مجھے لگی کہ ماشاءاللہ عربی اول کے استاد 25 سال سے پڑھا رہے ہیں. ایک خصوصیت اور سنانا چاہتا ہوں. جی حضرت. الحمدللہ ہماری ایک خصوصیت یہ بھی ہے, ہمارے حضرت مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, مفتی ابراہیم صاحب اچھودی, کہ عربی اول سے لے کر دورے تک کے گھنٹے تقریباً سارے اساتذہ میں ہیں. اچھا, جو عربی اول پڑھاتا ہے اس میں دورے کا بھی گھنٹہ ہے, مشکات کا بھی گھنٹہ ہے. تو اساتذہ کو بھی اسی ترتیب سے ہمیشہ رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں اردو پر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے کہ عربی چہارم تک اردو کی کتابیں چلتی ہے ساتھ ساتھ میں. اسی طرح ہمارے وہاں جو نصاب ہے وہ عربی اور فارسی کا مدغم ہے. اچھا, تو فارسی کی کتابیں ہمارے وہاں گلستہ بوستہ عربی چہارم میں پڑھائی جاتی ہے. تو فارسی بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ عربی چہارم تک, اردو بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جو اساتذہ عربی اول پڑھاتے ہیں ان کے پاس اوپر اولیاء کے درجے کے بھی ان کے پاس جو ہے گھنٹے ہیں. ایسا کچھ نہیں, عربی اول پڑھا ہے پھر آگے کوئی ہر مدرس کو اس طرح. یہ بھی بہت اچھا پہلو. تو حضرت یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس عربی اول کے علاوہ اور کون سے درجہ؟ میرے پاس جلالین شریف بھی ہے, نسائی شریف بھی ہے, اور القراءۃ الراشدہ رشیدہ بھی ہے. تو کتنی اچھی ترتیب ہو گئی یہ کہ استاد کا بھی علمی فائدہ اور طلبہ کا بھی علمی فائدہ ہے. ترجمہ بھی ہے الحمدللہ. اور مجھے اپنے استاد نے نصیحت کی, معالی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ امین عربی اول ضرور پڑھائیے. اس لیے میری ہمیشہ خواہش رہی آپ کے مادھیم سے ان کو بھی کہتا ہوں مجھے اس سے کبھی محروم نہ رکھیں, کم سے کم عربی اول تو میرے پاس رہے. ہمیشہ مفتی امین صاحب ہم سے درخواست کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ 1 گھنٹہ ہمارا عربی اول میں ہونا چاہیے. دیکھیے حضرت کتنی اچھی بات ہے. ناظرین دیکھیے کہ ایک ہی استاد عربی اول بھی پڑھا رہے ہیں, جلالین بھی پڑھا رہے ہیں. تو جیسے یہ تقسیم ہوتی ہے نا کہ یہ اولیاء کے استاد ہیں, یہ سفلا کے, یہ وسطیٰ کے, تو گویا یہاں ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے. سب کچھ سب استاد ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور الحمدللہ سب کے پاس فارسی کا بھی گھنٹہ ہوگا, عربی کا بھی ہوگا اور حدیث کا بھی ہوگا ماشاءاللہ. یہ تینوں باتیں ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مفتی ابراہیم صاحب کی بڑی گہری نظر تھی. وہ پاکستان اور مختلف ملکوں کے نصاب پر بہت گہری نظر رکھتے تھے. مہارابع صاحب نے بھی سراہا اور کہا عبداللہ, مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ بولا, عبداللہ ادھر آؤ سنو, دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کس کے بعد کیا پڑھا. عبداللہ سنو. میں نے اپنے کانوں سے اس کو سنا. حضرت میں ان سے کچھ سوال کر سکتا؟ آپ 1000 الفاظ سن لیجئے کہیں سے. ان میں سے کہیں سے بھی آپ پوچھیں. اصبع, گھڑی, ساعت, انجینئر, مہندس. ان کے بھائی ہیں. اچھا بھائی ہیں مفتی صاحب کے. اچھا شہر کے اندر مطلب یہ سمجھے کہ 90% فتاویٰ یہیں سے جاری ہے. بہت سارے دفتر بھی ان کے تیار ہیں. یہ عربی چاروں کی سالے چاروں ہے. کون سی کتاب اس گھنٹے میں آپ سنائیے؟ جہاں جائیے کتاب عربی لہجے سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث القمر. ہشام, ومن أين هذا النور یا ابی وهل هنالك قمر آخر. ہشام نے کہا کہ اے میرے ابا, یہ روشنی کہاں سے آتی ہے, کیا وہاں پر کوئی دوسرا چاند بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولد ابو حامد محمد الغزالی بطوس سنة 50 و400 وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس وكان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يديه. یہ کہتے تھے کہ اس تعلیم کے نصاب میں جدید اور قدیم دونوں کا سنگم کر دیا ہے. یہ بہت اچھا ہے. یہ السلام. درجہ عربی سوم کی جماعت ہے, سالے سوم. کون سی کتاب پڑھتے ہو بھائی اس گھنٹے میں؟ پڑھے ہو جاؤ. سنائیے شرح میں تعمیر میں سے کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الثاني الحروف المشبهة بالفعل وهي تدخل على المبتدأ والخبر, تنسب المبتدأ وترفع الخبر.
وهي 6 حروف إن وأن، وهما لتحقيق مضمون الجملة الاسمية مثل إن زيدا قائم. یہ بھی عربی اول کا وہ دوسرا شعبہ ہے. ایک الف وہاں دی بات. یہ درد مشکات شریف کی کلاس ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ناظرین، یہ اس وقت ہم دارالعلوم گودرا میں موجود ہیں. یہ مشکات شریف کے طلباء ہیں. ان سے بھی حضرت ہمیں کچھ سنوائیں گے یا کوئی بات ہمارے بچے بتائیں گے. کتنے طلباء ہیں حضرت؟ 28 طلباء ہیں. ماشاءاللہ مشکات شریف میں 27 طلباء ہیں. سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں کن صحابی کی مرویات ہے؟ کوئی بھی بتا سکتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر. تو کتنی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کل؟ کتنی زائد تحدید ہے جی؟ 5300. یہ مظاہر العلوم سہارنپور کے پرانے محتمیم صاحب تھے، حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری. تو ان کا فارسی میں شعر ہے: کن حدیث بو ہریرہ را شمار 5,174 5,374 ان کی کل مرویات. اچھا، اگلا سوال یہ کہ سب سے زیادہ ان سے ہی حدیثیں کیوں ہیں، جبکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تقریباً صرف 3 سال یا 3.5 سال کی ملی ہے، تو پھر بھی اتنی زیادہ مرویات کیوں ہیں؟ قلت صحبت کے باوجود کثرت مرویات کا راز کیا ہے؟ جی، اس کے بعد وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ان سے بہت سارا فائدہ. اور دوسرے جو صحابہ سے جن سے وہ اتنی ساری مرویات نہیں ہیں حدیث ہے، وہ کبھی تجارت وغیرہ سے منسلک تھے، اس کی وجہ سے وہ حضور سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جس کا حضرت ابو ہریرہ نے فائدہ اٹھایا ہے. صحیح جواب دیا. طول ملازمت، جی حضور کے ساتھ لگے رہتے ہیں. جی. تو اس سے ہم طلباء کو کیا سبق ملا؟ حضرت ابو ہریرہ کے اس کمال سے، اس طول ملازمت سے ہم کو کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر وقت استاد سے رجوع کرنا چاہیے، کتابوں سے مطالعہ وغیرہ کرنا. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. یعنی پڑھ لینے کے بعد بھی ہمیشہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، استاد سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت عمدہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. عبارت خانی بہت اچھی کرتے ہیں. اچھا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ماشاءاللہ ناظرین، یہ دیکھیے اس کی سنگ بنیاد حضرت مولانا رابع صاحب کے ہاتھوں رکھی گئی ہے. الحمدللہ اس کا یہاں کتبہ لگا ہوا ہے. یہ دارالحدیث اور مکتبے کی عمارت ہے. تو ناظرین، یہ ہے دارالعلوم گودرا کا کتب خانہ. اس وقت ہم آپ کو کتب خانے کی زیارت کرائیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی نایاب، نادر اور بہت قیمتی کتابیں یہاں پر جمع ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا تشریف رکھتے ہیں. یہ کتابوں کی دنیا کے بہت باذوق شخصیت ہے، چھپے رستم شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے بھی، ان کے یہ جو کتابوں کی معلومات رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کی ہمیں ان کے ساتھ صحبت ملی. ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا.
تو کتابوں کی دنیا میں اور مکتبے کی دنیا میں ہم آگے کا تعارف حضرت ہی سے جانیں گے انشاءاللہ. حضرت کتب خانے کا تعارف کریں. ہمارے اس مکتبے کے اندر دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر ہر فنون کی تقریباً 10,000 سے زائد کتابیں ہیں، اور ہر سال اس کتب کا خانے کے اندر کتابیں بڑھتی رہتی ہیں اور آتی رہتی ہے. مفتی صاحب نے بہت چیدہ کتابیں یہاں جمع کی ہیں، ہر فن کی ایک سے ایک معیار کتاب یہاں لائے ہیں، اور اس کی ہی زیارت آپ کو کروا رہے ہیں. ایسی جو نادر یا نایاب کتابیں ہو تو مولانا وہ ضرور بتائیے گا. یہ فن وائز ہے نا اصول حدیث. یہ دیکھیے ناظرین، جیسے یہ تفسیر کی کتابیں ہیں، یہ چاروں تفسیر کے لیے، یہ رجال حدیث، اصول حدیث، حدیث پاک. اچھا، یہ پورے دارالعلوم کا جو ہے یہ نقشہ یہاں بنا ہوا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ. ITI. اچھا ماشاءاللہ. دارالقرآن. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الفقہ الاسلامی وادلہ بہت اچھی کتاب ہے فقہ کے حوالے سے، ڈاکٹر وہبہ زوہیلی کی صاحب کی. اچھا، یہ والی. ہاں بہت اچھی کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلہ، جو ہر کتب خانے میں ہونی چاہیے. ایک مفتی کے لیے بہت ضروری کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر انہوں نے نئے مسائل اور تمام ائمہ اربعہ کے مسائل کو انہوں نے لیا ہے اس میں. جی اچھا. یہ فہرست ہے کتابوں. ماشاءاللہ. دیکھیے ناظرین، یہ کتابوں کی فہرست پوری بنی ہوئی ہے. کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسماء مؤلفین، پھر یہ فن لکھا ہوا ہے. مولانا یہ فن میں یہ قدیم لکھا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قدیم جو کتابیں ہوگی نا، اچھا ہاں نیا جو نسخہ ہوگا اس اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے کتنا اہم کام ہے یہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پرانا نسخہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. کتابوں کے نام، مؤلفین کے نام، کس مطبع سے، کس لائبریری سے چھپی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. یہ کویت کا جو نسخہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے. اچھا 45 جلدوں میں ہے یہ. اچھا. کیا اس کتاب کا تعارف؟ الموضوعات الفقہیہ کے نام سے ہے. اچھا کویت سے چھپا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ابھی نہیں وہ تالیف ہے کویت والوں کی. اچھا. دیکھیے ماشاءاللہ ناظرین، یہ دارالعلوم گودرا کا خوبصورت منظر. آپ اس کی خوبصورت عمارتوں کی اور یہ خوبصورت ویو کی زیارت کریں. لوگ پتہ نہیں کیسی جگہ خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے، اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کو جزائے خیر نصیب فرماوے، جنہوں نے اتنی اچھی جگہ، اتنا اچھا سازگار ماحول کہ طلباء کتنے آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. کیسا خوشگوار منظر ہے. گھومنے کی جگہ پر بھی، اچھی جگہ پر بھی آپ کو ایسا نادر منظر اور ایسا ویو جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام اکابر کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دامے درہم سخنے اپنی جانی مالی صلاحیت اس ادارے کو پروان چڑھانے میں لگائی ہے، اللہ سب کو بہتر بدلہ نصیب فرماوے. اور ناظرین، یہ دارالعلوم اس وقت ماشاءاللہ اس کے جو موجودہ محتمم ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب زید مجدہ، پیرانہ سالی اور ذوف کے باوجود وہ گراں قدر مدرسے کو خدمات دے رہے ہیں. تقریباً حضرت کے بتائے ہوئے بات کے مطابق 86 سال کی عمر ہے. تو یہ حضرت کے لائق و فائق فرزند ہیں. حضرت کی خلافت و نیابت میں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. ہم چاہیں گے حضرت کا تھوڑا سا مختصر سا محتمم صاحب کا تعارف بھی ہو جائے. ہمارے والد محترم جو ہے حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، تقریباً 46 سال کی عمر ہوئی، اور جب سے مدرسے کی بنیاد ہے تب سے مدرسے جڑے ہوئے ہیں. پہلے سے مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہے، اور ابھی فی الحال محتمم کے عہدے پر فائز ہے. اور پیرانہ سالی کے باوجود بھی ہر شعبے کے اوپر برابر نگرانی کرتے ہیں، برابر ہماری پکڑ بھی کرتے، اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں. روزانہ آپ عصر کے بعد آتے ہیں، عشاء پڑھ کر جاتے ہیں الحمدللہ. اور وہ آنند سے فاضل ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور گودرے کے مقبول علماء میں سے پہلے سے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جماعت سے بھی منسلک رہے ایک زمانے تک، اور بھی بہت ساری ان کی رفاعی خدمات بھی بہت بھی ہے الحمدللہ. ہمارے وہاں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سب انہی کی محنت ہے الحمدللہ. تمام اکابر کو بہتر بدلہ نصیب آمین. ان کے لگائے ہوئے اس باغ کو رب کریم مزید سرسبز و شاداب
فرمائیں اور یہاں کے علمی، عملی، روحانی، نورانی فیضان کو رب کریم چہار دانگے عالم میں پھیلائے، آمین۔ یہاں سے بھی ایک منظر آپ دیکھیے، وہ اس طرف کا منظر تھا، یہ اپوزٹ سائڈ یہ دوسرا منظر ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت مدرسے کا منظر ہے۔ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 20 ایکڑ میں ہے، اور اس عمارت میں جیسا کہ بتایا نیچے عالمیت کا شعبہ ہے، اوپر تحفیظ کا ہے، 40 درسگاہیں کل، یہ کل 40 درسگاہ پر مشتمل عمارت ہے۔ اور یہ جو ہے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا نیچے دورہ حدیث شریف اور اوپر مکتبہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ سامنے یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، ادھر جو سامنے عمارت نظر آ رہی ہے، یہ دارالاقامہ ہے، یعنی ہاسٹل جس کو کہتے ہیں، بچوں کی رہائش گاہ۔ اور یہ سامنے جو آپ کو اس طرف سامنے نظر آ رہی ہے عمارت، یہ دارالطعام ہے، یعنی بچوں کو یہاں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اچھا یہ مسجد ہے جی۔ اور ناظرین یہ بچوں کی رہائش گاہ دارالاقامہ کے بالکل متصل اس طرف جو ہے درمیان میں مڈل میں یہ مسجد ہے۔ یہ دونوں طرف دارالاقامہ ہے، یہ اچھا یہ 40 کمروں پر مشتمل، یہ دو طرف دیکھیے دارالاقامہ ہے اور بالکل سینٹر میں یہ مسجد نظر آ رہے ہے۔ تو کتنا منظم اور مرتب انداز میں سوچ سمجھ کر پوری ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بانیان کو اور ذمہ داران کو، مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمہ اللہ، اور جتنے یہاں کے اکابر ہیں اور جتنے بھی خواہ اور خیر خواہ جنہوں نے اپنی جانی مالی صلاحیتیں، اہل خیر حضرات جنہوں نے اس مدرسے کے لیے مال دیا ہے اور دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بدلہ نصیب فرمائیں اور ہر اعتبار سے ادارے کو ترقیات سے ہمکنار فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ مدرسہ کیسا لگا اور ہمارے ان حضرات نے، ان علماء کرام نے جو تعارف کرایا کیسا لگا، اس مدرسے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔